جی خان صاحب نے راستہ بڑا آپ کو سب کو کلیئر بتا دیا تھا. جو بندہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے پاس لائے عمل نہیں ہے وہ خان صاحب کی پرانی تقریریں اٹھا کے دیکھے, خان صاحب کے بیانات پڑھے, اس میں ایک ایک چیز کلیئرلی خان صاحب نے بتائی ہوئی ہے. خان صاحب نے کہہ دیا تھا کہ مجھے جب بھی آئسولیٹ کیا جائے گا آپ نے صوبہ بند کرنا ہے. تو ہم تو اسی پہ عمل کر رہے ہیں. ہم نے صوبہ بند کیا ہے. ہم اور لوگوں کو بھی دعوت دے رہے ہیں کہ آپ لوگ آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں. پنجاب سے جو لوگ آپ اپنے علاقوں میں نہیں کر سکتے ہمارے پاس آئیں. باقی جتنے لوگ یہاں پر آتے ہیں ظاہر ہے یہ وہی فرنٹ لائن کے سولجرز ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتے ہیں. تو میری سب کو یہی دعوت ہے کہ آپ بجائے اس کے کہ کسی اور کا انتظار کریں خود سے انیشیٹو لیں, خود آگے بڑھیں اور انشاءاللہ کامیابی ہوگی. اچھا, ورکر الگ سے اپنی موومنٹ چلا رہے ہیں, آپ الگ سے, پی ٹی آئی کی جو کے پی کے کی لیڈرشپ ہے وہ الگ سے ان کا رخ ہے, بہنیں یہاں پہ آ رہی ہیں, تحریک تحفظ یعنی پاکستان وہ ایک الگ ہیں. تو کیا ہی بہتر ہو کہ آپ سارے لوگ ایک پلیٹ فارم پہ آگے کی طرف بڑھیں تاکہ کوئی امکان بھی نظر آئے کہ کوئی آپ کو ریلیف مل رہا ہے. بالکل نظر آئے گا, لیکن وہ آپ کی بات صحیح ہے کہ سب کو اتفاق اور اتحاد کے ساتھ آگے بڑھنا ہوگا. لیکن آپ نے کون سے راستے کا انتخاب کرنا ہے؟ اگر تو آپ نے ایسے ہی ٹائم پاس کرنا ہے تو اس میں تو ہم تو کم از کم اس جرم میں شامل, میں اس کو جرم کہتا ہوں. یہ وقت ضائع کرنا جبکہ آپ کے لیڈر کی صحت اور زندگی کے حوالے سے اتنی تشویشناک باتیں باہر آ رہی ہوں, ان کی بیگم بشرا صاحبہ, تو یہ وقت ضائع کرنے کا ٹائم نہیں ہے, عمل کا وقت ہے. اور میرے خیال میں بہت کم اپرچونٹی کی جو ونڈو ہمارے پاس رہ چکی ہے. آگے پھر لوگوں نے یہ کہنا ہے کہ گرمی بہت ہو گئی ہے. خان گرمی میں جیل گزار سکتا ہے, تو ہم تو گرمی میں بھی تحریک چلانے کے لیے تیار ہیں. لیکن بالکل آپ کی بات صحیح ہے, اتفاق کے ساتھ چلنا چاہیے. راستہ ہم نے بتا دی ہے, آئیں ہمارے ساتھ اس پہ بیٹھیں, سب کو دعوت ہے. ویسے ٹائم پاس کون کر رہا ہے, کہاں پہ رکاوٹ ہے, آپ کیا سمجھتے ہیں؟ دیکھیں جی, میں پہلے ہی بڑا بدنام ہوں, آپ میرے منہ میں نا وہ باتیں. سر, عمران خان کہتے ہیں کہ دلیری کے ساتھ سچ بولنا. دلیری کے ساتھ سچ بولنا چاہیے, اور سچ یہ ہے کہ اس وقت خان صاحب کے لیے عملی طور پر میدان میں جو مزاحمت خان صاحب ہم سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں وہ کرتے ہوئے کوئی بھی نظر نہیں آ رہا. اور اسی لیے ہم اس طرح کے شعبدہ بازی, ڈرامے بازیوں میں ہم کبھی بھی نہیں شامل ہوں گے. ہم انشاءاللہ جو وہ مزاحمت کریں گے جو گراؤنڈ پہ کوئی امپیکٹ ڈالے, جو اگلوں کو کوئی فرق تو پڑے. آپ اپنے صوبے میں جلسہ کر لیں, 1000 جلسے کر لیں, اور پچھلے 1 سال سے آپ کرتے آ رہے ہیں, لیکن احتجاج سڑکوں پر نکل کر خان صاحب نے بتایا ہوا ہے تو اس پر عمل ہونا. سر, آپ کی مردان جلسے سے پہلے سہیل افریدی صاحب کے ساتھ ایک ملاقات بھی ہوئی تھی. آپ نے کہا کہ میں نے اس میں کوئی تجاویز پیش کی ہیں, اگر ہماری تجاویز کے مطابق لائے عمل دیا جاتا ہے تو ہم اس پہ آگے چلیں گے. سر, کیا آپ کی بات چیت ہوئی تھی؟ رکھتا ہوں کہ وہ اس پہ عمل کریں گے, کیونکہ یہی واحد راستہ ہے جس سے خان صاحب باہر آ سکتے ہیں. اور آپ بتائیں گے سر کیا بات؟ بالکل جتنے ہمارے خیبر پختونخوا کے پنجاب آنے والے, اسلام آباد آنے والے جتنے رستے ہیں وہاں پر 5-5 ہزار بندہ بیٹھے, نمبر 1. اس کے علاوہ بلوچستان سے جتنے رستے ہیں, کشمیر سے جتنے رستے ہیں, جی بی سے جتنے رستے ہیں, ان سب پہ آپ لوگ بیٹھیں. آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے فی الحال روڈ بند کرنے کی, آپ صرف آ کے وہاں پر بیٹھ جائیں. آپ دیکھیں ملاقات بھی ہوگی خان صاحب کو, ان کا میڈیکل چیک اپ بھی ان کے اپنے ڈاکٹر سے ہوگا, اور انشاءاللہ آپ بیٹھے رہیں گے تو خان صاحب کی رہائی بھی ضروری ہے. اچھا سر, آپ کیا کہیں گے خان صاحب کی؟ ہم نے دیکھا کہ بہت جلد میں آپ کو نظر آؤں گا. سینٹ میں جو نہ جانے کی وجہ تھی, ظاہر ہے سیکورٹی کے حالات میں ریاست ہے, وہ بدلے اب بھی نہیں ہے, لیکن ابھی یہ ہے کم از کم اپنے تھوڑا سا آپ کا بندوبست کریں. انشاءاللہ آپ کو سینٹ میں بھی یہ آواز اٹھتے ہوئے بہت جلد نظر آئے گی. اور جیسا کہ آپ نے بات کی ہے کہ ظاہر ہے جب تک آپ کے ملک میں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہوگی ملک مستحکم نہیں ہو سکتا. اور ملک کی پولیٹیکل سٹیبلٹی خان صاحب کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. جب تک خان صاحب باہر آتے نہیں ہیں, اور یاد رکھیں خان صاحب باہر آ کے ان کے ایک نعرے کی دیر ہے پورا پاکستان کھڑا ہو جائے گا. اچھا, ابھی شہباز شریف جس طرح متحرک نظر آ رہے ہیں وہ تو اب لوکل پولیٹکس کو دیکھ ہی نہیں رہے, لوکل پہ وہ بات ہی نہیں کرنا چاہتے, وہ تو اب انٹرنیشنل لیول پہ بات کر رہے ہیں. اور فیلڈ مارشل اور ان کی بھی ہر طرف آپ دیکھ رہے ہیں بلے ہیں. تو پی ٹی آئی سب سے بڑا سٹیک ہولڈر ہے, یہ تو کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. دیکھیں جی, بلے جتنی ہے وہ اپنے ملک کے حالات سے دیکھیں. آپ باہر والوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ ان کے گھر میں کیا گزر رہی ہے. آپ ذرا نکلیں لوگوں کے گھر میں تو سر ایسی عزت ہوتی ہے, باہر اصل چیز باہر ہوتی ہے. باہر نہیں ہوتی ہے. آپ کی اصل پہچان آپ کے اپنے گھر سے ہوتی ہے. جب تک آپ کے اپنے ملک میں, یہ تو ایسی بات ہوئی کہ یہاں پہ غریب کو 2 وقت کی روٹی نہیں ہے میسر, اور آپ یہ بڑکے مارتے پھر رہے ہیں کہ ہم نے بڑا نام کر لیا, یہ کر لیا. کچھ بھی نہیں کیا آپ نے. کیا پاکستان کے اکنامک
آپ کو اکانومی کوئی بہتر نظر آ رہی ہے؟ پاکستان میں کوئی سرمایہ کاری آ رہی ہے؟ غریب کے حالات کوئی بہتر ہوئے ہیں؟ مہنگائی کچھ کم ہوئی ہے؟ بجلی کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے؟ گیس کی لوڈ شیڈنگ ختم ہو گئی ہے؟ کہاں پر آپ کو فرق نظر آتا ہے؟ دیکھیں یہ چیزیں جب تک آپ کا ملک سیاسی استحکام نہیں ہوگا، معاشی استحکام نہیں ہو سکتا، کبھی بھی نہیں ہو سکتا، اور اس کی کنجی خان صاحب کے پاس ہے۔ ابھی تحریک تحفظ عین پاکستان نے کہا تھا کہ بات چیت کریں گے، ورکر کس کی طرف دیکھیں؟ تحریک تحفظ عین پاکستان، سہیل افریدی، عمران خان کی بہنیں سلمان اکرم راجہ کدھر دیکھیں یا آپ کی طرف دیکھیں؟ دیکھیں جی، میں تو ورکر صرف عمران خان کی طرف دیکھیں، ورکر کو کہیں لیکن یہاں عمران خان تو مکمل طور پہ آئسولیٹ ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ ورکر عمران خان کی طرف دیکھیں، عمران خان نے جو ہدایات دی ہوئی ہیں ان پہ عمل کریں۔ خان صاحب نے کیا ہدایات دی ہوئی ہیں؟ سڑکوں پہ نکلنا ہے، تو سڑکوں پہ کیوں نہیں نکل رہا؟ جو بندہ سڑکوں پہ نہیں نکل رہا وہ کلیئرلی عمران خان کی ہدایات پہ عمل نہیں کر رہا، تو آپ ان کی طرف دیکھیں جو عمران خان کی ہدایات پہ منوان عمل کر رہے ہیں۔ خان صاحب نے تحریک تحفظ عین پاکستان کو مینڈیٹ دیا ہے، بالکل ہم ان کی قدر کرتے ہیں اور ہم ان سے ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ وہ لائے عمل بھی دیں گے، اور بات چیت کی جو آگے چلنا ہے۔ دیکھیں کچھ بھی ہو جائے آپ کو سڑکوں پہ آنا اس لیے ضروری ہے کہ سڑکوں پہ آئے بغیر آپ سے بات بھی کوئی نہیں کرے۔ آپ کو اگر بات بھی کرنی ہے تو آپ کو اتنا پریشر، پبلک پریشر آپ کو اتنا بلڈ کرنا پڑے گا پورے ملک میں، آپ کو ایک تحریک چلانی ہے۔ ابھی پی ٹی آئی کے متعلق چلو باہر کے لوگ جو کہتے تھے کہ ان کا شو ختم ہو گیا، اب تو پی ٹی آئی کے جو رہنما ہے ورکر وہ بھی اس طرح کی مایوسی کا اظہار کر رہے ہیں۔ کوئی مایوسی نہیں ہے جی، مسلمان جو ہوتا ہے وہ کبھی بھی مایوس نہیں ہوتا، اور یہی تو انسان کے کردار کا، انسان کے کیریکٹر کا ٹیسٹ ہی اس وقت ہوتا ہے جب آپ اس طرح کے مشکل حالات میں، جب چاروں طرف آپ کو اندھیرا نظر آ رہا ہو، اسی وقت جو بندہ دیا جلاتا ہے، اسی وقت جو بندہ شمع لے کر روشنی پھیلاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، بالکل نہ ورکر مایوس ہے، نہ ہم کسی کو مایوس ہونے دیں گے، بالکل نہیں مایوس کوئی بھی، اور ہم مایوسی کی طرف کسی کو نہیں جانے دیں گے۔ ظاہر ہے وقتی طور پر بیچ میں ایک تھوڑا سا ایسا پیریڈ آتا ہے، انٹرنیشنل حالات جو چل رہے ہیں اس کی وجہ سے ساروں کا جو ہے تو فوکس، ہمارا فوکس تو خان صاحب ہی ہے، لیکن لوگوں کا فوکس تھوڑا سا اور طرف ہے، تو شاید لوگوں کو کہیں پہ ورکرز کو یہ فیل ہو رہا کہ خان صاحب کہیں بیک بننے چلے گئے، ایسا ہرگز نہیں۔ بہت شکریہ۔ آزادی